شاہ صاحب، آج کا جس طرح سے ہمارا ٹاپک ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم ضرورت مندوں کی مدد کریں، صدقہ کریں، تو یہ جو جذبہ ہے اوبویسلی ہم بھی یہ نوٹ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ذرا زیادہ ہم میں ہوتا ہے، تو اسی کے خیال سے معاشرے میں مستقل طور پر اب یہ کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ انجیکٹ ہونا چاہیے کہ باقی کے 11 مہینے بھی ہمیں اسی طرح سے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں؟ جی دیکھیے، ایک تو جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے آپ کا، اور لازمی بات ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ جو اسلامی ریاست ہے وہ زکوٰۃ لوگوں سے وصول کرتی ہے، اور پھر جو انڈر پریولیجڈ ہیں یا اس کے مستحقین ہیں ان میں پھر وہ اس کو تقسیم کرتی ہے یا ان کی ضروریات کے لیے آگے تقسیم کرتی ہے۔ ٹیکس کا نظام بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی جدید معاشروں نے اسی حوالے سے اڈاپٹ کیا۔ آپ یوں دیکھیں نا کہ جو لوگوں کی انکم جو ہے وہ اوپر چلتی چلی جاتی ہے، ٹیکس سلیبز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک خاص سطح سے، اور وہ خاص سطح کو بہت نیچے بھی نہیں ہے، یعنی کہ ہارڈلی آپ پاکستانی آپ سمجھیں کہ 2، 4، 5 کروڑ سے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں تو 50-60% تک جو ہے وہ ریاست لے جاتی ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب ایسی ہے نا جی، یہ تو اتنا سخت نظام ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بغیر معاشرے میں ایک مساویانہ تقسیم جب تک دولت کی نہیں ہوگی تب تک ایک تو یہ ہے کہ جو انڈر پریولیج ہیں ان کے ہاں ان کو زندگی کی ضروریات میسر نہیں ہوں گی، اور مساویانہ تقسیم نہیں ہوگی تو جو اشرافیہ ہے، جو صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ بھی اپنی دولت سے اور اللہ کی فیوز و برکات جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے اس میں ان کی محنت کا بھی کچھ دخل ہوگا، وہ بھی اس سے بہرہ مند نہیں ہو پاتے ہیں، وہ بھی اس سے لطف نہیں لے پاتے ہیں، چونکہ معاشرہ اس قسم کی شکل ہی نہیں بن پاتی ہے معاشرے کی جس میں امن ہو، جس میں سکون ہو، جس میں ایسے حالات پیدا ہوں کہ وہ آدمی جس نے محنت سے اور اللہ تعالیٰ کی عطا اس پہ ہوئی ہے، اس نے کمایا ہے، وہ اس کو انجوائے کر سکے یا اس کا استعمال کر سکے۔ کیونکہ معاشرے میں اگر امن ہی نہیں ہوگا، معاشرے میں اگر بے چینی ہوگی، بے سکونی ہوگی، تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی بے سکون اور بے چین ہی رہے گا، پیسے کے باوجود بھی بے چین رہے گا۔ وہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ سڑک پہ سائیکل پہ رونا ایک آسان کام ہے اور تجاروں میں یا پراڈوں میں رونا ایک مشکل کام ہے۔ جی، مگر سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دکھ سے آشنا نہ کرے۔ یہ جو دکھ کے اور کرب کے آنسو ہیں، یہ پراڈو تو چھوڑ دیجیے، آپ کسی محل میں بھی ہوں تو بھی وہ اتنی ہی اذیت دیتے ہیں جتنی سڑک پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو جینون دکھ ہے اس سے کبھی کسی کو آشنا نہ کرے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس قسم کی باتوں سے بھی۔ اب آپ آ جائیے کہ یہ جو ایک تو نظام ہو گیا جو ریاست وضع کرتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری تربیت میں بار بار دین ہم سے متقاضی ہے، جس کا آپ سے پوچھا نہیں جائے گا شاید، مگر اگر آپ وہ کام کریں گے تو یقیناً آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ صدقہ و خیرات کریں گے تو آپ بہت ساری بلاؤں سے بچیں گے، آپ نیکی کی طرف راغب ہوں گے، ایک پورا میکینزم ہے نا آپ کی ذات کا بھی۔ تو اس کے اندر میں صرف ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جو کہ نسبتاً کم بیان ہوتی ہے، کہ ایک پورا واقعہ ہے سیرت کا جس کا مفہوم جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایک صحابی جو تھے انہوں نے وقت وصال اپنا جو باغ تھا کھجوروں کا، اور جو بہت ہی یعنی کہ جس میں گوڈاؤنز بھی تھے اور بہت ہی بے پناہ یعنی کہ وسیع اور بے پناہ جسے کہیے کہ مالیت کا باغ جو تھا، وہ انہوں نے خلق خدا کو اور انہوں نے وہ خیرات کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد وہ دے۔ اور جب وہ لائی گئی کھجوریں اور بہت ہی ان کی مالیت تھی تو ان میں سے ایک کھجور ایسی لائی گئی جو کہ خراب ہو چکی تھی۔ اب ذرا سننے والا جملہ، آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خراب کھجور کو تھاما جو خراب تھی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو تمام مال انہوں نے خیرات کی ہے اور صدقہ کیا ہے اور اپنے مرنے کے بعد کیا ہے، اگر یہ اپنی زندگی میں اس ایک کھجور کو صدقہ کر دیتے تو اس سارے مال پہ بھاری ہوتی۔ چونکہ ہمارے بعد تو چاہے ہماری اولاد میں تقسیم ہو نہ ہو، کہاں جائے اس کا کچھ بھی نہیں پتا، تو بعد میں اس سے اس کا جو ہمیں مفہوم سمجھ میں آتا ہے، بعد میں ارباہ دینے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں آپ جو بھی جتنا بھی خیرات کریں گے وہ اس کے اوپر حاوی ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا شاہ صاحب، اس پہ میں پرٹیکولرلی آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جیسے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہی پیسے دیں گے۔ اب جو انسان اگر کوئی بیمار ہے، کسی نے گھر کا رینٹ دینا ہے، کسی نے کسی کی بچے کی فیس دینی ہے، تو ہم سب انتظار صرف یہ کرتے ہیں کہ رمضان میں جا کے ان کو پیسے دیں گے۔ پورا سال پھر ہم اگر ان کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر صرف رمضان میں دینے سے کیا ہم اس کو اوورکم کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات کی آپ نے۔ دیکھیے جتنی بھی یہ ترغیبات ہے نا، یہ بنیادی طور پہ اس لیے ہیں کہ آپ کے جو فیلو ہیومن بینگز ہیں، جو بھی جس
جگہ بھی آپ رہتے ہیں، جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہے، آپ کے دسترس میں، آپ کے حلقہ اثر میں جتنے بھی دوست احباب بھائی بہن کولیگ جو بھی لوگ ہیں، اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے اور اس قابل بنایا ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اوپر والا ہے، یعنی کہ آپ کا ہاتھ دینے والا ہے، پہلے تو آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ ذریعہ ہیں، صرف آپ کو چنا گیا ہے اور یہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی آپ کا فخر نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے تو آپ کہ یہی وجہ ہے کہ فقراء جو ہیں وہ جو کچھ بھی دیا جاتا ہے اس سے کو بہت خوشی سے نہیں لیتے بلکہ اس سے گریز کرتے ہیں اور جلد سے جلد اس سے وہ جسے کہتے ہیں چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم میں شاید اتنا حوصلہ تو نہیں ہے، ہم تو اس دنیا کے آلودہ لوگ ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو آپ کی بات ہے کہ جتنی بھی ترغیبات ہیں نا دین کو جب ہم سمجھیں تو وہ اس کے لیے ہے کہ جو فیلو ہیومن بینگ ہے اس کی زندگی میں آسانی پیدا ہو۔ جتنا دین ہم سمجھے ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روک کے رکھنا اور یہ سوچنا کہ میں ضرورت کو نیکی کی نیت سے یا یہ کہ 70 گنا فائدہ ہوگا اس کو رمضان میں دوں گا، جتنا دین کا فہم ہمیں آیا ہے، لازم بات ہے کہ بہت ہی دینی اسکالر ہوں وہ زیادہ اس پہ بہتر بات کر سکیں گے، میری جتنی فہم ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ موقع پہ کسی کی مدد کرنا جو ہے وہ شاید 70 گنا سے بھی زیادہ آپ کو اس کا ثواب ملے، چونکہ حقیقتاً اس تک آپ کی مدد جو ہے وہ پہنچ رہی ہوتی۔ دس از دا ریزن، میں اس کی اگر ایک مثال یہاں سے لینا چاہوں، آپ کو پتا ہے کہ جب آپ قرض حسن دیتے ہیں کسی کو، وہ قرضہ میں نے آپ سے کہا یار مجھے 100 روپے دے دو میں واپس کروں گا، اس کا ثواب آپ کو مجھے قرض حسنہ دینے کا ثواب جو ہے وہ خیرات سے زیادہ ہے۔ یہ دینی فلسفہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیرات جو ہے وہ تو پہنچے گی، اس کی ضرورت کتنی ہے کتنی نہیں ہے، مگر اس 100 روپے کی ضرورت تو مجھے فوری تھی اور آپ نے فوری میری مدد پوری کی، وہ آپ کو واپس بھی ملے گا مگر اس کا ثواب جو ہے وہ خیرات سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے بڑا واضح یہ ہوتا ہے کہ وہ مدد جو اس وقت درکار ہے وہ اگر آپ اس وقت کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ ہر طرح کی نیکی پر بھاری ہو گیا۔